أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحیم۔ اور میں اپنی نفس کو بری نہیں کرتا، بے شک نفس جو ہے یہ برائی کی طرف ابھارنے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بڑا ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کا نصف حصہ جو 12ویں پارے میں گزر چکا ہے، اور نصف جو 6 رکوع ہیں وہ 13ویں پارے کے آغاز میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جیل سے بادشاہ کے خواب کے لیے بلایا گیا اور انہوں نے خواب بیان کر دیا تو ان کی رہائی کے بارے میں بات کی گئی، تو انہوں نے کہا کہ پہلے میری وضاحت کیجئے، ان عورتوں سے پوچھیں کہ غلطی کس کی تھی۔ انہوں نے غلطی تسلیم کر لی۔ اب اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں بھی اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بری نہیں کہتا، یعنی یہ ان کی کسر نفسی تھی۔ مفسرین نے لکھا یا تو یہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے یا پھر عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے، کہتی کہ میں اپنے آپ کو بری نہیں سمجھتی، بے شک نفس جو ہے یہ برائی کی طرف ابھارنے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ جو بندہ جس نے خواب کی تعبیر کی ہے اس کو میرے پاس لایا جائے۔ میں اتنا دیانتدار، امانتدار شخص اور اتنا علم رکھنے والا اس کو اپنا کوئی خاص مشیر بنانا چاہتا ہوں، وزیر بنانا چاہتا ہوں، کوئی اعلیٰ عہدہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے کہا اچھا آپ اگر مجھے بنانا چاہتے ہیں نا تو مجھے وزیر خزانہ بنا دیں، چونکہ اگلے 7 سال ایسے آنے والے تھے جن میں قحط سالی ہوگی۔ تو اس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ، ویسے تو کسی عہدے کا طالب نہیں ہونا چاہیے، کوئی عہدہ خود نہیں مانگنا چاہیے کہ مجھے یہ عہدہ دے دے، لیکن اگر کوئی بندہ بہت زیادہ باصلاحیت ہو، اسے پتا ہو کہ دوسرے سب لوگوں کی نسبت میں اس معاملے کو اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتا ہوں، تو پھر وہ اس کی ڈیمانڈ بھی کر سکتا ہے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے خزانے کے متعلق ذمہ داریاں سونپ دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان کو لایا جائے۔ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے اپنا وزیر خزانہ بنا لیا۔ اب یہ جو بادشاہ تھا اس کے اصل کرتا دھرتا جناب یوسف علیہ السلام تھے۔ یہ جو یوسف علیہ السلام کہہ دیتے بس اس پر عمل کرتا تھا، یہ اس طرح کا بادشاہ تھا۔ حتیٰ کہ وہ 7 سالوں میں یوسف علیہ السلام نے غلہ جمع کر لیا جس میں بہت زیادہ ہوا، اور بعد میں اگلے 7 سال جو قحط سالی کے شروع ہوئے، اتنا قحط پڑ گیا کہ صرف مصر میں ہی نہیں بلکہ گرد و نواح کے دیگر علاقوں ملکوں میں بھی قحط پڑ گیا، غلہ نہیں مل رہا۔ اب یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ جو تھا وہ موجود تھا، انہوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی۔ جو لوگ پلاننگ کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو کہتے ہیں ٹھیک ہے کھاؤ پیو لوٹو کل پھر دیکھی جائے گی، وہ ہمیشہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اب لوگ غلہ لینے کے لیے آتے، پیسے لے کر آتے اور آ کر دیتے ان کو کہ یہ ہمیں غلہ دے دیں، کیونکہ باہر سے تو مل ہی نہیں رہا، یہاں پیسے لے کر بھی مل جائے تو بڑی بات ہے۔ حتیٰ کہ چلتے چلتے ان کی شہرت کنان تک پہنچ گئی، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائی رہائش پذیر تھے۔ اب ان کو پتا چلا کہ مصر کا بادشاہ جو ہے وہ غلہ دے رہا ہے، اس کے پاس غلہ موجود ہے۔ انہوں نے اپنی جمع پونجی جمع کی اور وہ بھی 10 بھائی جو ہیں وہ غلہ لینے کے لیے آ گئے۔ جناب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور غلہ لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا کہ یہ تو میرے وہی بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا۔ پہچاننے کے بعد کہا اچھا حال احوال پوچھا، کہاں سے آئے ہو، کیسے تمہارے حالات ہیں، تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم ٹوٹل تو 12 بھائی تھے، 10 ہم ایک ماں سے ہیں، دوسری ہماری جو دوسری سکیلی ماں تھی اس سے ہمارے 2 بھائی تھے، ایک کو جو ہے وہ بھیڑیا کھا گیا تھا جنگل میں، اور دوسرا جو ہے وہ ہم سے چھوٹا ہے، وہ باپ نے اپنے پاس اس کو رکھ لیا، اس کو باہر نہیں جانے دیتے، ہمارے والد کی اس کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے تم اس طرح کرو، آئندہ اس کو بھی ساتھ لے کر آنا، تمہیں ایک اونٹ کا غلہ اور مل جائے گا۔ اب یہ بڑے خوش ہوئے کہ ٹھیک ہے ہمیں اور کیا چاہیے،
اور ساتھ جاتے ہوئے دھمکی بھی لگا دی اگر اس کو نہ لے کر آئے تو غلہ تمہیں بھی نہیں ملے گا۔ کہنے لگے اچھا ہم اپنے جا کر باپ کو مطمئن کرتے ہیں اور ان کی منت و سماجت کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس واپس گیا، جا کر کہا ابا جی وہ جو بادشاہ وہ تو بڑا مہربان ہے، اس نے ہمیں غلہ دے دیا ہے، لیکن ساتھ اس نے یہ شرط لگائی ہے کہ اپنے دوسرے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ یعقوب علیہ السلام کہنے لگے پہلا میرا بیٹا جو ہے وہ تمہارے ساتھ گیا تھا، آج تک وہ نہیں ملا، تم اس کو بھی لے جاؤ گے، میں تم پر اعتماد نہیں کرتا۔ نہیں، کہا اچھا پھر اللہ کو گواہ بناؤ اس معاملے پر۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، واللہ علی ما نقول وکیل، ہم جو کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت اس پر گواہ ہے۔ اب جب سامان جو پہلا لے کر آئے تھے وہ کھودا تو یوسف علیہ السلام نے ایک اور حکمت کا کام کروایا کہ اپنے ملازموں کو کہا کہ جب ان کے سامان کو تیار کیا جائے نا تو جو یہ پیسے لے کر آئے وہ بھی ان کے سامان کے اندر ہی ڈال دیے جائیں، اگلی دفعہ پتہ نہیں ان کے پاس کوئی پیسہ ہو دوبارہ آنے کے لیے یا نہیں، جب یہ پیسے نکلیں گے تو یہ دوبارہ بھی آ جائیں گے۔ اب یہ دوبارہ اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آئے، آ کر سامان انہوں نے لیا اور ان کو اناج ملی، غلہ ملا۔ یوسف علیہ السلام نے ہر ایک کو دو دو کو الگ الگ کمرے میں مہمانوں کے طور پر ٹھہرایا۔ اب اکیلے پیچھے رہ گئے تھے وہ چھوٹا بھائی، ان کا نام تھا بنیامین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو الگ کمرے میں ٹھہرایا، ان سے ملاقات کی اور ان کو ساری صورتحال بتائی کہ یہ بھائیوں نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، میں تمہارا بھائی یوسف ہی ہوں۔ وہ خوش ہو گیا۔ اب سامان ان کا پیک ہوا تو بادشاہ کے کہنے پر، یوسف علیہ السلام کے کہنے پر وہ جو پیالہ تھا سونے یا چاندی کا اور اس کے ساتھ پانی بھی پیتے تھے اور اس کے ساتھ غلہ بھی ماپتے تھے، وہ بنیامین کے بورے کے اندر ڈال دیا سامان کے اندر۔ اب یہ جانے لگے تو پیچھے سے کسی نے آواز دی، جو وہاں ملازم تھا اس نے کہا او قافلے والو ٹھہرو ٹھہرو، تم تو چور ہو۔ ہم چور کیسے، ہم نے تمہاری کیا چوری کی؟ اس نے کہا تراشی دیں گے، اب تمہاری تراشی لیں گے ہم، تمہارا سامان جو ہے ہمارا پیالہ غائب ہو گیا، ماپنے والا جو ہمارا پیمانہ تھا وہ غائب ہو گیا۔ اب دوسرے سے شروع کیا تلاش کرتے کرتے کرتے، اچھا ساتھ یہ بھی کہہ دیا اگر تم چور نکل آئے تو پھر تمہاری سزا کیا ہوگی؟ کہنے لگے جی ہماری سزا یہی ہے کہ اگر ہم میں سے کسی کے سامان سے نکل آیا تو اس کو اپنے پاس قید کر لو، رکھ لو، پھر یہی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ کے قانون میں یہ طریقہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے خود ہی کہہ دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسے ہی کریں گے۔ آخر میں جب سامان کی تلاشی لی گئی تو بنیامین کے وہ بورے سے وہ پیمانہ نکل آیا۔ کہا آپ ان کو یہاں رکھیں گے؟ کہنے لگے نہیں، آپ اس طرح کریں کہ کسی اور کو رکھ لیں، ہم نے تو بڑی مشکل سے اپنے باپ کو منایا تھا، وہ انہوں نے بڑی مشکل ہم پہ اعتماد کی ہے، اب اگر تم اس کو یہاں رکھ لو گے تو ہم جا کر باپ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، چوری ایک کرے سزا دوسرے کو مل جائے، ایسے نہیں ہو سکتا، یہی یہاں رہے گا۔ اب ان میں سے جو دوسرا بڑا بھائی تھا نا سب سے، وہ کہنے لگا تم جاؤ پھر باپ کے پاس، میں تو باپ کا سامنا نہیں کر سکتا، میں یہاں ہی رہوں گا۔ اب یا تو میری اتنی طاقت ہوگی کہ بنیامین کو چھڑا کر لے جاؤں، یا پھر کوئی مقابلہ کر کے میں ان سے حاصل کروں، وگرنہ میں باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں، یا میرا باپ تسلی خود کرے گا اور کہے گا کہ یہ بیٹا مجرم نہیں ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں، اور وہ مجھے بلائے گا تو پھر میں واپس آؤں گا۔ چلے گا باپ کے پاس، جا کر ساری بات بتائی کہ اس طرح ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اسی طرح پھر پریشان اور پھر وہی بات کہتے ہیں، اچھا پھر میں تو صبر ہی کر رہا ہوں، اس کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہوں، امید ہے کہ اللہ سب کو لے آئے گا، سب کو، یوسف علیہ السلام کو بھی، بڑے بیٹے کو بھی اور بنیامین کو بھی۔ کہنے لگے پتہ نہیں کیسی آپ باتیں کرتے ہیں، بوڑھے ہو گئے، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ بہرحال وقت گزرا تو یہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سامان لینے کے لیے کچھ جمع پونجی انہوں نے جمع کی اور پھر لینے کے لیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کو اپنے پاس بٹھایا تو کہا وہ تم کون ہو؟ کہنے لگے جی ہم اپنے باپ کے پاس سے آئے ہیں، ہمارا باپ تو جو ہے وہ رو رو کر اپنے بیٹوں کی جدائی میں اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، اب تو وہ نبینا ہو گیا ہے، اس کی یہ کیفیت ہو گئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اچھا تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، یوسف کے ساتھ، ذرا یہ تو بتاؤ۔
اب ان کو سمجھ آئی کہ ہاں آئینہ کا لانت یوسف، کیا تو یوسف ہی تو نہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا، کہا میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، پھر اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ کہنے لگے اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کہتے ہیں جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ بھی تمہیں معاف کر دیا، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، ہاں تم یہ قمیض میری لے جاؤ اور باپ کی جا کر آنکھوں پر لگاؤ، اللہ تعالیٰ بنائی ان کی واپس لوٹا دے گا۔ اسی طرح یہ بھی یہاں سے نکلے، ادھر یعقوب علیہ السلام پیچھے گھر میں بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی، کہتے ہیں کیا ہو گیا ہے، اتنے سال ہو گیا یوسف کا چھوڑتے ہی نہیں، نام جب بات ہوتی یوسف کا، کہاں یوسف، اب اس کو تو بھیڑیا کھا گیا، پرانی بات ہو گئی۔ بہرحال یہ پہنچے اور واپس جا کر بڑے بیٹے نے جب وہ قمیص آنکھوں پر لگائی تو یوسف علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے بنائی لوٹا دی۔ کہا میں نے کہا تھا نا، کہنے انہوں نے ساری بات سنائی کہ وہ جو حکمران ہے نا وہ تو یوسف آپ کا بیٹا ہے جو گلہ دے رہا ہے، ہم سے غلطی ہوئی تھی، ہم نے کنویں میں پھینکا تھا، بھیڑیا نہیں کھایا، ہم معافی مانگتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اب وہ آپ کو بھی بلا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ سارا خاندان ہی ادھر لے آؤ۔ سارا خاندان چلا گیا، یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور یہ سارے کے سارے بھائی جو ہیں ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ تعلیمی سجدہ اس کو جائز تھا، جس طرح پہلے ایک سجدوں میں تعلیمی سجدہ جائز تھا، سجدے میں گر پڑے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ ہے وہ تعبیر جو دیکھی تھی نا کہ 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، یہ اللہ نے تعبیر پوری کی ہے۔ پھر اپنے رب سے دعا کی، اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہت عطا کی ہے، خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا اور مجھے نیک لوگوں کا ساتھ عطا کرنا۔ یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بڑا عظیم قصہ ہے جو ہم نے بیان کیا ہے آپ کے سامنے۔ اس کے بعد ہے سورہ رات۔ سورہ رات بھی مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ رات کا معنی ہے گرج، بادلوں کی جو گرج ہوتی ہے نا، اللہ نے آگے جا کر ذکر کیا کہ وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، بادلوں کی گرج بھی، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نشانیاں بیان کی ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا ہے، اور اللہ کا عرش جو ہے وہ آسمانوں کے اوپر ہے، اور اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے۔ اللہ نے سورج چاند کو مسخر کیا، ہر چیز اپنے مدار کے گرد گھوم رہی ہے۔ وہی اللہ جس نے زمین کو پھیلا دیا، پہاڑوں کو گاڑ دیا، نہروں کو چلا دیا، ہر طرح کے پھل پیدا کیے، ان کا جوڑا جوڑا پیدا کیا، اور ایک ہی پانی ہے زمین میں دیکھتے ہو، پھلوں کا ذائقہ الگ الگ ہے، پانی ایک، ذائقہ الگ الگ، رنگ الگ الگ، پتوں کا رنگ الگ الگ، درخت سارے الگ الگ، پانی ایک ہی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو کبھی نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدلتے۔ جو لوگ اپنی حالت نہیں بدلتے اللہ اس قوم کی حالت کو بھی نہیں بدلتا۔ جو خود نلائق ہو جائے اللہ بھی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے پھر تمہاری یہی کیفیت ہی رہے گی۔ اس کے بعد فرمایا میرے نبی ہاں اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہیں، ہر چیز زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، خوشی سے کریں یا نہ خوشی، ان کے سائے بھی صبح اور شام اللہ کو ہی سجدہ کرتے ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے زمین و آسمان کا رب کون ہے، پھر کہہ دے اللہ ہی ہے نا، اور پھر ان سے پوچھیں اللہ کے دعا تم نے اوروں کو کارساز بنایا ہوا ہے جو اپنے ذات کے نفع نقصان کے مالک نہیں۔ ان کو کہہ دے آنکھوں والا اور اندھا کیا برابر ہو سکتے ہیں، اور کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ کیا تم نے اللہ کے لیے شریک بنا دیے ہیں؟ انہوں نے کچھ مخلوق پیدا کی ہے کہ تمہیں غلطی لگ گئی ہو کہ اللہ بھی خالق ہے وہ بھی خالق ہے؟ انہوں نے کچھ پیدا ہی نہیں کیا، پھر تم کیوں اس طرح کرتے ہو؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ہے، فرمایا ان لوگوں کی مثال اس کی طرح ہے کہ جس طرح کوئی پانی کو کہے کہ آ جا، یہ اللہ کے سوا اوروں کو پکار رہے ہیں، کوئی ان کی پکار کو اسی طرح نہیں سنتے جس طرح وہ پانی کو کہے مجھے پیاس لگی ہے پانی ادھر آ جا۔ پانی کو بھی پتا نہیں ہے کہ مجھے کوئی پکار رہا ہے یا نہیں پکار رہا، پانی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح وہ جو بے جان یا قبروں میں جا چکے ہیں یا خود
وہ بھی ان کی پکار کو نہیں سنتے اور ان کی کوئی حاجت روائی اور مشکل کشائی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جس کو چاہے رزق زیادہ دے، جس کو کم چاہے کم دے، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، کوئی بھی اللہ رب العزت کے معاملات میں رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا کہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں نا، اللہ کا ذکر ان کے دلوں کو اطمینان عطا کرتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، دلوں کو اللہ رب العزت کے ذکر سے سکون میسر آتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر ہم بے شک یہ جو قرآن ہے نا، یہ آسمانی کتاب، اس کے ساتھ پہاڑوں کو چلا دیا جاتا یا زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے، مردے بات کرتے، یہ سارے کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ ان لوگوں کے پاس جتنی بھی نشانیاں آ جاتی انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا تھا، جو اب بھی نہیں مان رہے۔ یہ طرح طرح کے مطالبات تو کرتے ہیں لیکن ماننے کی طرف یہ لوگ نہیں آتے۔ اس سورت کی آخری آیت میں فرمایا کہ وہ لوگ جو کافر ہیں آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، ان سے کہہ دیجیے اچھا اللہ ہی میرے اور تمہارے درمیان پھر گواہ ہے، اور جو اس کے پاس کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ بات واضح ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ کوئی جھوٹ نہیں۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے، یہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی دعائیں ذکر کی ہیں، اس لیے سورت کا نام سورہ ابراہیم ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی آپ کی طرف تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لائیں، اپنے رب کے حکم سے اس غالب اور طریقوں والا جو اللہ ہے اس کے راستے کی طرف۔ اور اللہ وہ ہے کہ جس کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، یعنی اس قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لے کر آئیں، ان کو صراط مستقیم کی طرف لے آئیں۔ اور اس کے بعد ذکر کیا بنی اسرائیل پر، اور دیکھو اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، تمہیں فرعون سے آل فرعون سے نجات دی جو تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور تمہاری بچیوں کو زندہ رکھتا تھا، اس اللہ نے تم پر یہ احسان کیا ہے۔ اچھا وہ آگے سے کہتے تھے اپنے رسولوں کو کفار، تو ہمارے جیسا انسان ہے، تو نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ آگے سے رسول کہتے ہیں ہاں وہ ہم بشر ہی ہیں، انسان ہی ہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے اس پر احسان کر دیتا ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کافر ہے نا، ان کا انجام پتہ کیا ہوگا؟ یہ جو نبیوں کو کہتے تھے کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے، ایمان والوں کو بھی کہتے تھے یا ہمارے دین میں واپس لوٹو، اللہ نے ان کی طرف وحی کی ہم ان ظالموں کو ہلاک کریں گے اور ان کی جگہ ہم ان کے بعد تمہیں آباد کریں گے، اور ایسا ہی ہوا، کافر جو ہے وہ مٹتے گئے، ان کی تباہی اور بربادی ہوتی گئی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شیطان جو ہے نا، یہ انسانوں کو ورگلاتا ہے، گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، اور بعد میں قیامت کا دن ہوگا تو یہ کہے گا میں نے تمہیں کون سا پکڑ کر گناہ کروایا تھا، آج میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے وسوسہ ڈالا تھا، تمہاری عقل کام نہیں کرتی تھی، تم بیوقوف تھے، میرے پیچھے لگ گئے، آج مجھے کیوں کہتے ہو کہ یا اللہ اس نے ہمیں گناہ کروایا، یہ ہمیں جہنم میں لے کر آیا؟ جاؤ جہنم میں، آج میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی ایک ایسے پاکیزہ درخت کے ساتھ جس کی جڑیں زمین میں گہری ہوں اور جس کی شاخیں آسمان کی طرف ہو۔ اس سے مراد فرمایا کہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ انسان کی نجات کا راستہ ہے، اور اس کو پاکیزہ کھجور کے درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے۔ اور دوسری طرف کلمہ خبیثہ جو ہے اس کو اس درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو اندرائن کا درخت ہے، ہنزل کا درخت جو کڑوا بھی ہے اور اوپر ہی وہ جلدی سے معمولی ہوا آتی ہے تو گر جاتا ہے۔ اسی طرح کفار جو ہیں ان کے عقائد بھی اسی طرح کے بے بنیاد ہیں کہ جن کی کوئی بنیاد نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ قبر میں جب ایمان والے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں، موت میں ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے دیکھو تمہارے لیے زمین و آسمان کو پیدا کیا، آسمان سے پانی نازل کیا اور پھلوں کو تمہارے لیے رزق کے طور پر پیدا کیا، کشتیاں تمہارے لیے مسخر کر دی سمندر میں جو اس کے حکم سے چلتی ہیں، نہریں چلا دی، سورج چاند کو مسخر کیا، دن اور رات کو مسخر کیا۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں
اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں جنہوں نے کہا تھا میرے رب اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا دے، انہوں نے تو بڑے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اے اللہ میں اپنے اس بیٹے کو اور اپنی بیوی کو اس بے آبوں گیا وادی میں تیرے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ یہ نماز قائم کریں، اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ یا اللہ لوگوں کے دلوں کو پھیر دے اس طرف، اور پھر لوگوں کے دل ایسے پھرے کہ پوری دنیا سے لوگ تڑپتے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر میں چلے جائیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں صرف اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے اور وہاں پہنچنے کے لیے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس کے بعد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ آپ اے میرے نبی ان کو ڈرائیں لوگوں کو اس دن سے پہلے کہ جس دن یہ ظالم لوگ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مہلت تو دے دے، ہم تیرے نبیوں کی دعوت کو قبول کریں گے، تیرے رسولوں کی اتباع کریں گے۔ ہاں اس سے پہلے تم قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ ہم یہاں ہمیشہ رہیں گے، کوئی زوال نہیں آئے گا، کوئی آخرت قائم نہیں ہوگی، کوئی دنیا میں دوبارہ زندہ نہیں کیا، آخرت میں زندہ نہیں کیا جائے گا، آج تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں وہ دن جس دن زمین کو بدل دیا جائے گا اور زمین کے بدلے آسمان کو دوسرے آسمان میں بدل دیا جائے گا۔ اللہ بڑا ہی غالب اور انتقام والا ہے اور وہ اللہ بڑا ہی زبردست ہے۔ اس دن ظالموں کے لیے کوئی نجات کا راستہ نہیں ہوگا۔ آخری آیت آخر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر کا آغاز کیا ہے، اس کے آخر میں اس کی پہلی آیت اس سورت اس پارے کی آخری آیت ہے اور اس کے ساتھ اگلے پارے 14ویں کے اندر انشاءاللہ کل اس کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔